آج سوئٹزرلینڈ اپنی چاکلیٹ کے لیے جانا جاتا ہے اور غیر جانبداری اٹلی، فرانس، جرمنی اور آسٹریا کے درمیان جڑے ہوئے عاجز اور غیر جنگجو قوم اور ریڈ کراس کے بانی کی بنیاد نے شاذ و نادر ہی اپنے لیے بڑا نام پیدا کیا ہے۔ حالیہ تاریخی کتابوں سے جب ہم سوئٹزرلینڈ کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم واقعی میں تشدد یا سیاسی ہنگامہ آرائی کے بارے میں نہیں سوچتے، لیکن ایسا اس لیے ہے کہ ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ سوئٹزرلینڈ کس طرح سوئٹزرلینڈ بنا۔ آج انگریزی میں سوئٹزرلینڈ کے نام سے جانی جانے والی قوم دراصل سرکاری طور پر سوئس کنفیڈریشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 4 سرکاری زبانوں اور تقریباً 8.6 ملین لوگوں سے بھری 41,285 مربع میل کی زمین کے ساتھ جب آپ توجہ دینا شروع کریں گے تو آپ سوچنے لگیں گے کہ یہ قوم کیسے شروع ہوئی۔ ایسا لگتا ہے کہ سوئس کنفیڈریشن کی تشکیل چند مراحل میں ہوئی ہے۔ قبل مسیح کے دور میں جدید دور کے سوئٹزرلینڈ پر ہیلیوٹک سلیٹس کے تاج کے نیچے لے جایا گیا۔ وہاں سے یہ خطہ جرمن قبائل، شارلیمین اور بالآخر مقدس رومی سلطنت کے درمیان سے گزرا۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سوئس کنفیڈریشن کا پہلا مرحلہ اس راستے پر شروع ہوتا ہے جس نے اسے سوئٹزرلینڈ میں بدل دیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں سب سے پہلے پرانی سوئس کنفیڈریشن آئی 1291 میں ہولی رومن امپائر کے اندر سے 3 سوئس کنٹینر نے اپنے ارد گرد کے غیر مستحکم ماحول کے جواب میں ایک دوسرے کے درمیان اتحاد بنائے۔ ان کنٹینرز شویز یوری انٹر والڈن نے مشترکہ طور پر ایک وفاقی چارٹر کے ذریعے اتفاق کیا۔ اگرچہ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ اس طرح کا معاہدہ کیا گیا ہو، لیکن اسے اب بھی بہت سے مورخین اور سوئس ریاست نے جدید قوم کے سفر کے آغاز کے طور پر نشان زد کیا۔ یہ ابتدائی کنفیڈریسی بھی بڑھے گی کافی تیزی سے اور 15ویں صدی تک 3 اصلی اراکین نے شہر کی ریاستوں لوسرن، زیورخ اور برن میں استقبال کیا، اور خاص طور پر آسٹریا کے لوگ اس سے مشتعل ہو گئے۔ سوئس کنفیڈریسی اور آسٹریا کے ممبران کے 14ویں صدی کے نصف درمیان فوجی تنازعات آخر میں شروع ہونے لگے۔ یہ تصادم لیوپولڈ کی کمان میں پرانی سوئس کنفیڈریسی 3 اور آسٹریا کی ڈچی کے درمیان جاری لڑائی کا نتیجہ تھا، اور اس کے نتیجے میں سوئس کی 1388 میں شاندار فتح ہوئی۔ ایک اور فتح اس وقت ہوئی جب سوئس اور آسٹریا کے لوگ دوبارہ ٹکرائے، اور اس سے بھی بڑا موڑ سوئس کے لیے سوابیان جنگ کے ساتھ آیا۔ سوابیان 1499 کی جنگ میں آسٹریا کے بیبرسبرگ اور اس کے سوابیان کے درمیان ہوئی۔ لیگ کے اتحادی سوئس کنفیڈریسی کے خلاف اپنے دوستوں کے ساتھ 3 لیگز آف دی گریسن سے، جیسا کہ پہلے تنازع کی جڑ دیگر پڑوسی زمینوں پر ایک علاقائی تنازع تھا، کیونکہ سوئس آسٹریا کے اپنے عزائم کی قیمت پر اپنی توسیع کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ جنگ اسی سال جنوری سے ستمبر تک جاری رہی، اور اس کے نتیجے میں ایک امن معاہدہ ہوا جس نے سوئس کو بہت زیادہ پسند کیا اور بنیادی طور پر کنفیڈریسی کو مقدس رومی سلطنت سے آزادی فراہم کی۔ پھر بھی سوئس کینٹن تھوڑی دیر تک HRE کا سرکاری حصہ بنے رہے، تاہم ان کی توسیع کسی بھی طرح سے ختم نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر 1501 میں 2 مزید کینٹون باسل اور شفاؤسن کنفیڈریسی میں شامل ہوئے۔ حالانکہ یہ اس مدت کے لیے اس طرح کی ترقی کا مرحلہ ہوگا جس کا 1515 میں آنے والے واقعات اور اس کے بعد سوئس کو بہت ذلیل کر دیں گے۔ ستمبر 1515 میں فرانس اور وینس کے خلاف پرانی سوئس کنفیڈریسی کے درمیان ماریگنانو کی لڑائی نے یہ ثابت کر دیا کہ سوئس کی طرف سے ناقابل تسخیریت اتنی بلٹ پروف نہیں تھی جتنی انہوں نے امید کی تھی۔ بہرحال زبردست شکست کے باوجود کنفیڈریسی مضبوط کھڑی رہی اور اگلی رکاوٹ کی طرف بڑھ گئی۔ جرمنی میں لوتھر سے لے کر زونگلی اور کیلون تک کے اثر و رسوخ کے درمیان سوئس لوگ سے مغلوب ہو گئے تھے، اور بہت سے لوگوں نے اس تحریک کی پیروی کرنا شروع کر دی اور اس کے عقائد کے ساتھ موافقت کی۔ اس کی وجہ سے ان کے نئے سوئس اور کنفیڈریشن کے اندر باقی ماندہ کیتھولک کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسا دور آیا جسے وارز آف کیپل اور بعد میں ول مرجن کی جنگیں کہا جاتا۔ اگرچہ کنفیڈریسی کے اراکین کے مجموعے مشترکہ مفادات بہت اہمیت کے حامل ثابت ہوئے، اور ایک ساتھ اتحاد نتیجے کے طور پر 17ویں صدی کے وسط تک ویسٹ فیلیا کے معاہدے پر دستخط کے ساتھ سوئس کنفیڈریسی مقدس رومی سلطنت سے مکمل آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔
اگرچہ آزادی پیاری تھی لیکن یہ سوئس کے لیے قلیل مدتی تھی۔ 18ویں صدی کے آخر میں نپولین نے اپنی فوج کی قیادت کی۔ نپولین نے ایک کامیاب الحاق کے لیے اپنی فوجوں کو سوئس چھاؤنیوں میں لے جایا کرتا، جس کے نتیجے میں فرانسیسیوں کے تحت ایک مرکزی حکومت اور واحد ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ اسی 1815 میں ویانا کے کانگریس کے ساتھ ختم ہونے میں تقریباً 2 دہائیاں لگی، لیکن آخرکار اس نے اصل کنفیڈریسی کو دوبارہ قائم کر دیا۔ اس معاہدے نے سابقہ غیر جانبداری کی دوبارہ تصدیق کی جو سوئس کنفیڈریسی نے ویسٹ فیلیا کے معاہدے کے ساتھ قائم کی تھی، اور ویلس، نیو چیلیٹل اور جنیوا کو کنفیڈریسی میں داخل کرنے کی اجازت دی تھی۔ اس فتح نے تیزی سے آج کے سوئٹزرلینڈ کے قیام کی جانب ایک بڑا قدم اٹھایا۔ فرانس کی گرفت سے خود کو آزاد کرنے کے بعد سوئس اندرونی تنازعات کے ایک نئے سلسلے کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ کیتھولک پرانے ڈھانچے کو برقرار رکھنے کی امید رکھتے تھے جبکہ پروٹسٹنٹ تخلیق کرنا چاہتے تھے۔ فریقین کے درمیان دیگر شہری اور مذہبی تنازعات کے بجائے ایک زیادہ متحد وفاقی ریاست قائم ہوئی۔ بالآخر پروٹسٹنٹ جیت گئے اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ سوئٹزرلینڈ 1848 میں ایک نئے سرکاری آئین کے ساتھ مزید متحد وفاقی ریاست بن جائے گا۔ 1999 میں بنایا گیا اس آئین اور اس کے ترامیم کی بدولت ریفرینڈم، جمہوریت اور خود مختاری شامل ہیں۔ کینٹنز سوئٹزرلینڈ کے ڈھانچے کے نئے ستون بن گئے اور زیادہ تر آئین متحدہ کے بعد واضح کیا گیا تھا۔ نئے آئین میں کچھ ایسی شمولتیں بھی کی تھی، مثال کے طور پر ایک شق جو پورے آئین کو دوبارہ لکھنے کی اجازت دیتی ہے اگر اسے ضروری سمجھا جائے۔ مزید یہ کہ 1991 کی تازہ کاری نے براہ راست جمہوریت پر سخت زور دیا اور زیادہ تر حصے کے لیے اس کے مواد کی حتمی شکل دی۔ 20ویں صدی کے دوران سوئٹزرلینڈ نے خود کو ایک متحد قوم اور مضبوط یورپی سیاسی ہستی کے طور پر تشکیل دینا جاری رکھا۔ بہرحال اس نے دونوں عالمی جنگوں سے باہر رہنے کا انتخاب کیا اور بالآخر 1960 میں کونسل آف یورپ میں شمولیت اختیار کی اور 2002 میں اقوام متحدہ کا مکمل رکن بن گیا، جبکہ یورپی یونین میں شامل ہونے کی کوششیں بالآخر ناکامی اور کوششوں سے دستبرداری کا نتیجہ نکلیں۔ سوئٹزرلینڈ اب بھی اپنے آس پاس کے یورپی یونین پڑوسیوں کے ساتھ قریبی تعلقات برقرار رکھتا ہے اور اس نے شینگن ایریا میں شامل ہونے کے لیے ووٹ دیا۔ لہٰذا آج سوئس کنفیڈریشن یا سوئٹزرلینڈ تقریباً 65% سوئس جرمن بولنے والوں، 22% فرانسیسی بولنے والوں، 8% اطالوی بولنے والوں اور بقیہ رومانش بولنے والوں کی ایک متحدہ قوم ہے، جس کا آئین 1850 سے شروع ہوا ہے، جبکہ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس قوم کے اصل تاریخ کا پتہ 1291 تک ہی لگایا جا سکتا ہے۔ پرانی کنفیڈریسی کے ساخت اس وقت اعلیٰ ترجیح مقدس رومی سلطنت اور اس کے بعد فرانس سے زیادہ خود مختاری حاصل کرنا تھی۔ پھر بھی اس طرح تبدیلیوں کی پہلی جھلکیاں 16ویں صدی میں پروٹسٹنٹ ریفارمیشن کے ساتھ شروع ہوئی ہوں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے جو تقسیم پیدا کی وہ آخرکار پروٹسٹنٹ کی طرف سے دوسری تبدیلیوں کے درمیان ایک متحد ریاست کے لیے دھکیلنے کی ایک بنیادی وجہ ثابت ہوئی۔ روایتی کیتھولک اور لبرل پروٹسٹنٹ کے درمیان جنگ نے لوگوں کو اور بھی زیادہ دکھایا کہ اتحاد ضروری ہے اور ایک وفاقی حکومت تقسیم کو دور کرنے میں فائدہ مند ثابت ہوگی۔